बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े अहम दुराहे पे खड़ा है और एक अहम तब्दीलियाँ जिसे कहना चाहिए वो इस रीजन के अंदर पहले ही आ चुकी हैं। मज़ीद अब हालात जो हैं वो दिगर गूं हो रहे हैं। एक तरफ जो मोहलत थी, डेडलाइन थी ईरान को अमेरिका की जानिब से, उसके ख़ात्मे का वक्त हुआ चाहता है। पाकिस्तान के सुबह 5 बजे ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान की तहज़ीब को मिटा देंगे और ईरान को स्टोन एज में भिजवा देंगे। दूसरी जानिब ईरान ने सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर जो है वो हमला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस पर शदीद रद्द अमल दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अब से थोड़ी देर पहले जो एलामिया आया उसके अंदर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है, मजम्मत की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन सलमान साहब से बातचीत की है और इसी तरह से जो दीगर उनके काउंटर पार्ट्स हैं, हम मनसब हैं, उनके साथ भी बातचीत हो रही है। एक तरफ ये डेडलाइन थी, ईरान के साथ मुआहदा होना है नहीं होना, अमेरिका की धमकियाँ हैं, ईरान को जवाब देना है। वो जवाब इन धमकियों के बाद कहा जा रहा है कि ईरान ये कंसीडर कर रहा है कि कोई जवाब ना दिया जाए। सफारतकारी के तमाम राब्ते अमेरिका के साथ मुनक़ता हो चुके हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब के ऊपर अटैक ने पाकिस्तान को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। क्या होगा, किस तरफ हम जाएंगे, क्या सूरत हाल बनेगी, ये जंग कितनी लंबी होगी? आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहा गया कि सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल्स और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों की शदीद मजम्मत की और साथ में कहा कि सऊदी अरब पर हमले एक गैर ज़रूरी कशीदगी है। ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक जिस तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया है, इससे सालसी और सफारती राह हमवार हुई है। इस नौइयत के हमले और बिला जवाज़ जारियतें जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासिर करती हैं। याद रहे कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था और पाकिस्तान चाह रहा था कि दोनों हरीफ एक मेज़ पर आएँ। उसके लिए मुख्तलिफ जो शराइत थी वो भी बात हो रही थी उनके ऊपर भी। और आज दोपहर जो ईरानी सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो एक अहम मरहले में दाखिल हो गई हैं। अब ये सूरत हाल क्या होगी? अगले 24 घंटे नहीं बल्कि 12 से भी कम घंटे हैं जो कि बहुत ही अहम हो गए हैं और ये जंग फैल सकती है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, दिफाई निगार, तबसरा निगार, आप इनको सुनते और देखते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर कमोडोर रिटायर खालिद चिश्ती साहब, जो कि हमें ज्वाइन करेंगे। और जो ईरान पर हमला खार्क जजीरे पे हुआ है और मजीद कहा जा रहा है कि हमले होंगे, उसके हवाले से उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के आलिम दीन है और बड़ा नाम है जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्लामा साहब, आपको मैं देख रही हूँ मुस्तकिल टीवी चैनल्स पे, ज़ाहिर है कि आपका रद्दअमल आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल हालत में है, किन मुश्किलात का शिकार है और ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, पाकिस्तान का रोज़ अव्वल से जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है कि जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, हम इसमें अपने ईरानी भाइयों के साथ हैं। इसको जारहियत समझते हैं, इसको जुल्म समझते हैं और ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मासूम बच्चों को शहीद किया गया, खामनाई साहब को, बाकी आप देखें अवाम को। लेकिन हम ये भी गलत समझते हैं कि जो ईरान से मुसलसल अरब इस्लामी ममालिक पर हमले हो रहे थे, बिलखुसूस सऊदी अरब के हवाले से, ये एक बात बड़ी वाज़ेह है कि 29 जनवरी को सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सदर से टेलीफोन पर बात की और उन्हें कहा कि हमारी सरजमीन और हमारा आसमान आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। और आज के इस लम्हे तक सऊदी अरब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, जिसकी पाकिस्तान भी तायीद करता है कि ईरान के खिलाफ सऊदी अरब की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई है।
ये फैसला करना ये सऊदी अरब का हक है कि उधर किसने रहना है, उनकी किससे दोस्ती होनी चाहिए, उनकी किससे दुश्मनी होनी चाहिए। जिस तरह ईरान का हक है कि वो जिससे दोस्ती चाहे, जिससे दुश्मनी चाहे। अगर तेहरान के अंदर यहूदी रहते हैं और कभी उस पर अरबों ने एतराज नहीं किया है, तो इसी तरह सऊदी अरब का भी हक है, कुवैत का भी हक है कि वो अपने मुल्क का मुआहदा जिससे करे जिससे ना करे। लेकिन उसके बावजूद 32-33 दिन से सऊदी अरब के शहरी इलाकों पर हमले हो रहे हैं, रियाज में हमले हुए हैं, और आज तो बिल्कुल ऐसा इंतहा हुई है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अभी तक तो अमेरिका ने और इसराइल ने भी ईरान के ऊपर उन जगहों पे हमले नहीं किए जिन जगहों पे आज सऊदी अरब के ऊपर हमले किए गए। तो जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं एक रद्द अमल आया है हुकूमती सतह पर भी, अवामी सतह पर भी, वो इस बात का आया है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं अमन की, और इस अमन की कोशिश का सबसे पहला, मैं आज आपके प्रोग्राम में बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि सबसे पहला कदम उस वक्त उठाया गया जब हमारी क़यादत, हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और हमारे वजीर आजम और सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग हुई, और उसमें तय किया गया कि अमन के लिए कोशिशें की जाएं। हमने मुसलसल अरब ममालिक से और बिलखुसूस सऊदी अरब से सब्र और तहम्मुल का कहा, और उन्होंने किया। 20-25 ड्रोन लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है अलामा साहब, सवाल ठीक, बिल्कुल सही बात है। आप सही कह रहे हैं कि सऊदी अरब के ऊपर हमले जो हैं ये इससे सबको तशवीश है, लेकिन सवाल ये भी है कि अमरीकी अड्डे भी वहाँ पे मौजूद हैं, और ईरान ने पहले दिन ये कहा था कि जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे होंगे वहाँ पर जो है वो हमले कर सकते हैं। तो कतर ने आप देखें कि कहा है कि अमरीकी अड्डों को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। क्या सऊदी अरब आने वाले दिनों के अंदर कोई इस तरह के फैसले कर सकता है जिससे वहाँ पर जो अमरीकी अड्डे हैं वो ख़त्म हों, और ये बोन ऑफ कंटेंशन है इस वक्त? देखिए, क्या सऊदी अरब जो है वो ईरान की कॉलोनी है, या ईरान का मोहल्ला है कोई, या ईरान का कोई जो है वो शहर है कि ईरान फैसला करेगा कि सऊदी अरब ने किससे मुआहिदा करना है किससे नहीं करना? हाँ, ईरान ये बात कहे कि क्या सऊदी अरब से ईरान पर कोई हमला हुआ है, एक गोली भी चली है, तो इसके ऊपर बिल्कुल हम कहेंगे कि ईरान ठीक बात करता है। ईरान को ये कतई इख्तियार हासिल नहीं है कि वो ये फैसला करे कि सऊदी अरब में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जिस तरह हमें सऊदियों को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये कहें कि ईरान में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। कितने यहूदी रहते हैं ईरान के अंदर, कितने ताल्लुकात हैं ईरान के जो है वो यहूदियों के साथ, और यहूदियों का ईरान में आना जाना कितना है? क्या कभी सऊदी अरब ने उस पर एतराज किया है? ये फैसला सऊदी अरब ने करना है कि उसने अपनी सरजमीन पे किसको रखना है किसको नहीं रखना। अच्छा, ईरान ये कह सकता है कि आपकी सरजमीन से मुझे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, जिसकी गारंटी सऊदी अरब ने दी, जिसकी गारंटी पाकिस्तान ने दी। कल को ईरान पाकिस्तान को कहेगा कि आप जनाब यहाँ पर जो है इसको रखें। नहीं, वो जाहिर है हम तो सऊदी अरब के साथ मुआहदे में है लामा साहब, बिल्कुल आप वो तो हमारी तो सिचुएशन इस वक्त बहुत खतरनाक है, हम तो एक तनी हुई रस्सी के ऊपर हैं इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल साहब। क्या ईरान ने सारी जो उसके ताल्लुकात, जिस वक्त हमारी जंग थी इंडिया के साथ, उस वक्त ईरान इंडिया के साथ मुआहदे कर रहा था, हमने ईरान को कहा आप क्यों मुआहदे कर रहे हैं? तो एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क को अगर तो कोई सऊदी अरब कॉलोनी है ईरान की, तो ईरान ट्रेड करा सकता है। अगर सऊदी अरब एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है, और वो है, और उसका दिफा बड़ा मजबूत है, ये ईरान को शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान का और सऊदी क़यादत का कि वो 35 दिन से सब्र तहम्मुल से काम ले रहे हैं, और अब भी उनको सब्र तहम्मुल से काम लेना चाहिए। क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि इस वक्त जो सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं वो वही ग्रुप कर रहा है जिसने खामनेई साहब को शहीद करवाया है। अच्छा, ईरान के अंदर जो है जासूसियां की हैं, और वो नहीं चाहता कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो। वो बिल्कुल इजराइल का किरदार बहुत ही इसके अंदर संगीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अलामा साहब अगर हमारे साथ रहें तो मैं सैयद मोहम्मद अली साहब से पूछ लूँ कि ये कितनी संगीन सिचुएशन है इस वक्त। जाहिर है कि पाकिस्तान अब तक जो है वो मसालिहत की कोशिशें कर रहा था, एकदम से ये नई सिचुएशन आ गई, और आई एम श्योर पाकिस्तान इससे निकल आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मसालिहाना कोशिशें हैं और जो अगले 12 घंटे हैं या 10 घंटे हैं वो कितने अहम हो जाएंगे? देखिए, ये जंग इस वक्त बैक वक्त जो है ना, आप समझें कि 4 महाज़ों पे लड़ी जा रही है। एक फ़ौजी महाज़ है, और जिसमें मैं मौलाना साहब से अग्री करता हूँ
کہ دیکھیں بین الاقوامی جو قانون ہے اس میں بھی UN چارٹر میں بھی یہ چیز واضح ہے, جنیوا کنونشن میں بھی واضح ہے کہ لا آف آرمڈ کانفلکٹ کا میں حوالہ دے رہا ہوں کہ آپ نے اپنے جو اہداف ہیں ان کو فوجی ٹارگٹس تک محدود رکھنا ہے. یہ عالمی قانون اور UN چارٹر میں یہ چیز شامل ہے. تو اس کی ڈیفینیٹلی ایران نے خلاف ورزی کی ہے. ایران پہ جو حملے ہوئے ہیں ان کے سویلین انفراسٹرکچر پہ, ان کی لیڈرشپ پہ, اس کو بھی پاکستان نے کنڈیم کیا ہے. لیکن ایران کو بھی ایک ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے اہداف کے چناؤ میں. عالمی قانون کے مطابق ان کو رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہے, لیکن دیکھیں جو عرب ممالک اس میں براہ راست فریق نہیں ہیں اور ان کی بھی جو سویلین انرجی کی انفراسٹرکچر ہے اس کو ہٹ کرنا جو ہے یہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے. اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند منٹ کے اندر اس وقت UN سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایک قرارداد پیش ہو رہی ہے جو کہ اسپانسر جو ہیں اس کو بحرین کر رہا ہے, لیکن تمام GCC کنٹریز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, جس میں ان کے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کو بھی ریکوگنائز کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں جو گلف آف ہرمز ہے اس کو بند کرنا بھی انٹرنیشنل لاء کی ایک وائلیشن ہے. یہ ایک میں نے ایک کوئکلی آپ کو ایک فوجی پہلو اور سفارتی پہلو بتایا ہے, لیکن ایک دو پہلو دیکھیں اس کا جو توانائی کے نظام پہ دنیا کے معاشی نظام پہ جو اس کا حل پڑا ہے. یہ سب کچھ کر رہا ہے, لیکن برباد کر رہا ہے, وہ نیوکلیئر ریئیکٹر کے اوپر کر رہا ہے حملے, تو اس کو کیا کریں گے؟ جی وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آج صبح امریکہ کی صبح کے مطابق صدر ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی ایٹمی طاقت کے صدر کا تاریخ میں سب سے واضح پیغام ہے کہ میرے پاس جو بھی سب سے بڑا اور سب سے مہلک ہتھیار موجود ہے, اگر ایران نے اس ڈیڈ لائن سے تک سیز فائر کی کمٹمنٹ نہ دی تو آپ اس کو ایک ڈائریکٹ ایٹمی تھریٹ سمجھیں. انسانی اسپیشی جو ہے بنی نوع انسان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جو کہ ایک سویلائزیشن یا کو ختم کر سکے سوائے ایٹمی صلاحیت کے. اور وہ تو خیر ایٹمی سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ایسے مہلک ہتھیار ہیں جو کہ کبھی استعمال نہیں ہوئے. کیا وہ کیمیکل ویپنز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, ان کو ضرورت نہیں ہے کیمیکل ویپنز کی. ایٹمی جو دھمکی ہے وہ بالکل واضح ہے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اونس جو ہے نا, بال جو ہے وہ ایران کی قیادت اور ان کی فوجی قیادت, ان کی نظریاتی قیادت اور سیاسی قیادت کے کورٹ میں ہے. یہ چند گھنٹے جو اب رہ گئے ہیں اس کا وہ ذمہ دارانہ, محتاط اور مفید استعمال کریں اور ایک دانشمندی کے ساتھ اپنے ملک اور قوم کو مزید تباہی سے بچائیں. لیکن وہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو سب سے بڑا. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اعتماد کا رستہ نہیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اعتماد وہ بالکل نہیں کر سکتے, لیکن اس وقت وہ پہلے سروائیو تو کر جائیں نا. اگر وہ اپنے دھمکی پہ انہوں نے عمل کر دیا امریکہ نے, تو وہ سروائیو ہی اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ کس سے نیگوشیٹ کریں گے؟ کتنے دنوں سے ہم بات کر رہے ہیں خالد صاحب کہ یہ سروائیول کی جنگ ہے, سسٹینیبلٹی کی جنگ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایران کے لیے سروائیول جو ہے وہ مزید مشکل ہو گیا, جو کہ نظر آ رہا ہے کہ مشکل ہو گیا, اور کیا سیولائزیشن ختم ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ آسما صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے اس وقت تو کیونکہ نیگوسیشن اس سٹیج پر پہنچی ہوئی ہے کہ کانفلکٹنگ ظاہر ہے ملٹری آبجیکٹیوز تھے, ان کو کنورج کرنا, اور پھر وکٹری کی اپنی اپنی دونوں سائیڈ کی اور تینوں سائیڈ کی ڈیفینیشن اپنی اپنی ہے, ان کو کنورج کرنا کہ کسی بھی سائیڈ کو یہ ہیوملیشن یا امبیرسمنٹ نہ ہو, وہ بڑا امپورٹنٹ. لیکن ظاہر ہے جب آپ مذاکرات جس طرف جا رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو تھریٹ کی ہوئی ہے چند منٹ میں ایکسپائر ہوگی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی شاید یہی اسٹریٹجی ان کو لگا ہے کہ میں ویسے ملٹری آبجیکٹیوز تو یا وار ٹرافی تو کوئی حاصل نہیں کر سکا. سو مچ سو کہ سب سے بڑا جو کوشچن ہے جس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی ہاسٹیج بنی ہوئی ہے, اسٹریٹ آف ہارموز, دیکھیے وہ کھلوانے کی بجائے وہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, جن کو ضرورت ہے وہ کھول لیں. کبھی انہوں نے کہا کہ میں چاہوں تو کھول سکتا ہوں, کبھی کہنے لگے کہ یہ اس کے علاوہ بھی میں بات کر سکتا ہوں. تو یہ اتنی دور سے صرف اسٹیٹ آف ہارموز بند کروانے کے لیے تو نہیں آئے تھے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ آئی بروک اٹ یو اون اٹ. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی میں نے تو یہ کر دیا ہے, آپ کی اونرشپ تو آپ کی ہے. نمبر 1, پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسکلیٹ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں, کم از کم ابھی تک جو وربل ہے, اور شکر ابھی تک وربل ہی ہے, وہ مجھے یاد آ جاتی ہے میکویلی ایک بہت بڑے اسٹریٹجسٹ تھے اٹالین, 1513 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی دی پرنس کے نام سے, اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی تھی جو مجھے لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. اس نے کہا تھا اٹ از بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین ٹو بی لوڈ اف یو کین ناٹ بی بوتھ. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید فیئرڈ پہ زیادہ چل رہے ہیں,
اور وہ خوف اتنا پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف پھر ایرانیوں نے بھی ایک کتاب شاید پڑھی ہے, انہوں نے پلیٹو کی کتاب پڑھی ہے اور اس نے کہا تھا only the dead have seen the war. تو دونوں کی کنفرنٹیشن ہے, دونوں اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گیم آف نروز ہے بنیادی طور پر. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے کہ دنیا ہاسٹیج بنی ہوئی ہے, پورا خطہ تو پرٹیکولرلی بنا ہوا ہے, اور اس میں ظاہر ہے میں کلوزنگ پہ بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹ اس میں ٹرن یہ آیا ہے جو سعودی عرب پر حملہ ہوا ہے, یہ ال ٹائمڈ ہے, ال پلانڈ ہے, اور ال obviously اس ہر پوائنٹ آف ویو سے اس لیے پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا کہ وار گیننگ کے پوائنٹ آف ویو سے ٹیکٹیکل وے ایران کو کچھ نہیں لے کے دے گی. اس کا کیا فائدہ ایران کو ہوگا؟ مطلب میں ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سعودی عرب کو اس جنگ میں لانے کا ایران کا کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان صلح صفائی کرا رہا تھا اور روکا ہوا تھا پاکستان نے, مگر اب تو یہ اٹیک جو ہے یہ تو کھلی ایک طرح سے اپنے آپ کو ساروں کو دشمن بنانے والی بات ہے. جی میں ڈے ون سے مس آسما یہی کہہ رہا تھا کہ میں اپریشیٹ کر رہا تھا تمام جی سی سی ممالک کو, خاص طور پہ جنہوں نے حملہ نہیں کیا تھا واپس ایران کے اوپر. اگر وہ کر دیتے تو سب سے زیادہ نمبر 1 وکٹری ہونی تھی نتن یاہو کی, کہ مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑوا دیا. انہوں نے بہت حوصلہ دکھایا. نمبر 1 ایران نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ صرف ایک ٹیکٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ وار اینڈ میں یا وار ایون سسٹینیبلٹی میں اس کا کوئی رول نہیں ہے, بلکہ الٹا ساری کی ساری جس کو کہتے ہیں بریچ آف ٹرسٹ ہوا ہے, لیک آف کانفیڈنس ہوا ہے, اور اسپیشلی پاکستان کی جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اتنی آل آؤٹ ایفرٹ کر رہی ہے پچھلے 5 ہفتوں سے کہ کسی طرح کو کنسنسس ڈیولپ کر دیا جائے, اس کے لیے ڈیفینیٹلی بہت بڑا جھٹکا ہے. تو آئی تھنک یہ کنٹریبیوٹ کرنے کی بجائے یہ ایک بہت بڑا ایک امبیرسمنٹ ایران کے لیے بھی ہے, جو نیوٹرل ممالک کر رہے تھے ان کے لیے بھی ہے, اور ایک شے دے گی obviously دوسرے ملکوں کو جو تماشا دیکھنا چاہتے ہیں, اور سعودی عرب پر بہت زیادہ انٹرنل پریشر بلڈ ہوگا. سارے ہی انفارچونیٹلی نیگیٹو ایسپیکٹ ہیں, پوزیٹیو اس میں کوئی نہیں ہے اس کے. بالکل ایسے ہی. احمد آپ شکریہ, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت کم نوٹس پہ, اور مجھے پتہ ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے, مگر یہ جو اسٹریٹجی ہے وار کی, ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے, کیا ایران بھی اب اس جگہ پہ آ گیا ہے جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے لیے سب کچھ جائز ہے, یا جو اسرائیل کی پالیسی تھی اب اس کے اوپر باقاعدہ سارے ملک جو مسلمان ملک ہیں مزید وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں, بہت شکریہ. آصف صاحب 1970s کے اندر اسرائیل کا فارن پالیسی ڈاکیومنٹ ایک پبلک ہوا تھا, اس کو کہتے تھے یینون پلان. باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے فارن آفس نے اس کو اڈاپٹ کیا اور وہ اس کو امپلیمنٹ کیا. 70s میں اس ڈاکیومنٹ میں لکھا تھا کہ ہمیں گریٹر اسرائیل کو اچیو کرنے کے لیے مسلم ورلڈ کے اندر آپس میں جنگ کروانی ہے, اور یہ جو چھوٹی چھوٹی فرقہ وارانہ جنگیں ہم ملکوں کے اندر کروا رہے ہیں, سول وارز, یہ کام نہیں کریں گی, ہمیں 2 بڑے ممالک کو آپس میں لڑوانا ہے. جب انہوں نے اب اس دفعہ انہوں نے اٹیک کیا ایران کے اوپر اسرائیل نے, تو آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ جو زائنسٹ انفراسٹرکچر ہے کس طریقے سے انہوں نے فیک پبلیکیشنز اور پروپیگنڈا پیسز ڈالے کہ یہ تو اٹیک نہ ہم نے ایران کے کہنے پہ, اسرائیل کے کہنے پہ کیا, نہ امریکہ کے کہنے پہ کیا, اٹیک تو ہم نے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ سعودیہ کے کہنے پہ کیا, جس کو سعودی آفیسرز نے پھر آ کے باقاعدہ طور پہ ریجیکٹ کیا. تو وہاں سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کو آپس میں لڑوانا چاہ رہے ہیں. جب یہ آپس میں لڑیں گے تو اس کے بعد جو ہے گراؤنڈ کلیئر ہوگا گریٹر اسرائیل کے لیے. اس کے اوپر پھر ایرانیئنز نے اس وقت سعودیز کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا. سعودیز نے اس سازش کو سمجھا, پاکستان پلیڈ اے ویری وائٹل رول, ہم نے ایک ہیلنگ ہینڈ دیا, گارنٹیز دی, ایشورنسز دی کہ تاکہ یہ بڑی کانسپیریسی جو ہیچ ہو چکی ہے اس کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز یا میٹیگیٹ کرایا جا سکے. اس کے بعد ایرانین پریزیڈنٹ نے باقاعدہ سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم اب سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد اب جب جو نیگوسیشنز ہیں, پیس ہے, ڈپلومیسی ہے, وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکی ہے. ایران کا سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کرنا, اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ پوری گورنمنٹ نے مل کے فیصلہ لیا ہے کہ ہم نے سعودی عربیہ پہ اٹیک, اگر ایسا ہے تو ایران اس وقت جو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں ایک پیرانوئڈ سکیزوئڈ فیز کے اندر داخل ہو چکا ہے, کہ جہاں پہ ایران کو یہ لگتا ہے کہ میرا ہر ملک, دنیا کا ہر ایلیمنٹ, ہر اینٹی میری دشمن ہے اور ہر کسی سے مجھے خطرہ ہے. تو وہ یہ جو سٹیٹ ہوتی ہے یہ پرایا سٹیٹ سے ایک سٹیپ پہلے کا قدم ہوتا ہے, which is very problematic for Iran and for the Muslim world even. دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ایران کی گورنمنٹ نے اس کی اجازت نہیں دی, کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں انہوں نے سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کر دیا. یہ اس سے بھی زیادہ پرابلمٹک ہے کیونکہ ویسٹ کا جو سارا
ایران سے ریلیٹڈ نیریٹو ہے کہ ایران ایک روگ ملک ہے اور ایران کو کنٹین کرنا چاہیے, ایران صرف امریکہ اسرائیل کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے, یہ ڈائریکٹلی اس نیریٹو کو فیڈ کرتا ہے. تو ان اینی کیس یہ ایک بہت ایل ٹائم, جیسے ابھی معزز مہمان ہیں انہوں نے بھی کہا, کاؤنٹر پروڈکٹیو, اور یہ سارے مسلم ورلڈ کا جو کنسنسس ایک بات کے اوپر تھا کہ ہم نے ڈی ایسکلیٹ کرانا ہے, اس کے خلاف ہے. یہ واضح طور پر دو فورسز جو پوری دنیا میں آ چکی تھی, ایسکلیشن کی فورسز اور ڈی ایسکلیشن کی فورسز, جنگ کی فورسز اور امن کی فورسز, خیر کی فورسز اور باطل کی فورسز, اس وقت ایران نے واضح طور پر اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس کی وجہ یہ, میں نے ویسے سید محمد علی صاحب سے بھی پوچھنا ہے اور خالد صاحب سے بھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو مین لیڈرشپ تھی اس کو تو ختم کر دیا گیا, مطلب جو کہ ماڈریٹ تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا, جس میں کہ علی خامنائی خود تھے, جس میں کہ علی لاریجانی تھے, اور اب آئی آر جی سی اگر یہ کہہ رہی ہے تو آئی آر جی سی تو ہارڈ لائنر ہے. تو یہی پاکستان نے باقر کالیباف صاحب کے لیے اور راکچی صاحب کے لیے کہا کہ آپ ان کو ٹارگٹ نہ کریں, تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان تو ہوا ہے احمد, نہیں؟ جی دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ جن کا آپ نے علی لاریجانی صاحب اور وہ سارا جو سعودی عربیہ کے اوپر اٹیکس ہے, وہ تو جیسی جنگ شروع ہوئی ہے اسی وقت شروع ہو چکے تھے نا. سو اس میں ہم یہی بات اس وقت بھی کرتے آئے تھے اور پوری دنیا یہ بات کر رہی تھی کہ جو فالس فلیگ آپریشنز بھی ہیں, اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے, یو پلینگ رائٹ انٹو دی ہینڈز اینڈ ٹریپس, اور اس وقت باقاعدہ طور پہ جو اٹیکس ان کو ختم کروا کے اس بات کو ثابت کیا گیا تھا کہ یہ ہم نہیں کریں گے. اس کے بعد اب یہ دوبارہ سے کرنا, اگر چیزیں کنٹرول میں نہیں ہے تو ایرانین جو گورنمنٹ ہے اس کو آفیشلی باقی جو سارے ایلائز ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے بات بتانی ہے کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے یہ بات, میں نہیں کر رہا, کوئی اور ایلیمنٹس ہے وہ کر رہے ہیں, لیکن اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی. اس اٹیک کو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ایک ایک منٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, مسلم ورلڈ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, گلوبل پیس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ابھی تک کیوں سٹیٹمنٹ نہیں آیا ایرانی فارن آفس کی طرف سے؟ بالکل پاسداران کا آیا جنہوں نے اس کو اون کیا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علامہ صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اب فردر کیا رول پلے کر سکتا ہے, جو ایک ایشو بن چکا ہے اور جس سٹیج پہ, جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں, ابھی بھی پاکستان کے لیے کچھ ہے جو کہ اس صورتحال کو نارمل کرایا جا سکے, کم از کم سعودی عرب اور ایران کے درمیان؟ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ دیکھیں, بالکل ممکنات میں بالکل ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو دی ہے, اور اس وقت جو پاکستان اور اسلام آباد کا جو مقام ہے, اور وزیر اعظم صاحب کی ابھی بھی جو بات ہوئی ہے امیر محمد بن سلمان سے, تو یہ بالکل ممکن ہے. لیکن صورتحال جو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ایرانی سائڈ سے بھی. جو ہو گیا نقصان اس کو ایک طرف رکھیں اور آگے بڑھے. مسلم امہ کا سب سے پہلے جو وحدت, ابھی جو بات کر رہے تھے احمد صاحب, وہ بالکل ٹھیک بات تھی کہ دو قوتیں, ایک امن چاہنے والی, ایک فساد چاہنے والی. اس وقت پورا عالم اسلام, اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ مہربانی کی, اسلام آباد کی طرف دیکھ کے امن چاہنے والی جتنی قوتیں وہ اسلام آباد کو دیکھ رہی ہیں. اس میں سعودی عرب ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے, یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. آج کے واقعے کے بعد بھی سعودی عرب امن چاہتا ہے, آج کے معاملات کے بعد بھی سعودی عرب نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے. اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہماری آج کی اگر آپ دیکھیں تمام سٹیٹمنٹوں میں بھی یہ بات ہے کہ اس کو آگے نہ بڑھایا جائے. اگر میں آپ کو عرض کروں, اگر آج ایران اور یہ عرب اسلامی ملک اسلام آباد میں بیٹھ جائیں تو یہ جو جنگ ہے انشاءاللہ اس کے خاتمے کے بھی اسباب پیدا ہو جائیں گے. ویری ٹرو. آپ دیکھ لینا پچھلی مرتبہ ساری مسلم امہ جو ہے, اور میں آج کے تناظر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب پچھلی بار حملہ ہوا تھا, جنگ اسرائیل امریکہ نے ایران پر حملہ کیا, تو پہلے 10 منٹ میں اس کی مذمت سعودی عرب کی طرف سے آئی تھی. اس بار پہلے 10 منٹ میں میزائل ریاض پہنچ گیا. تو جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اپنے مگر امریکہ کے خلاف نہیں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا نا علامہ صاحب. مسئلہ یہ ہے اسرائیل کے خلاف تو ساری مسلمان جو امہ ہے وہ خلاف اس کے ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ آپ نکال لیں سٹیٹمنٹ اسرائیل کی مذمت کی سعودی عرب نے ایران پر حملے کے فوراً بعد, یہ آپ نکال لیجئے. اسرائیل کی تو کی ہے, اسرائیل تو کی ہے. امریکہ کی ہم بات کریں کہ امریکہ جو مستقل حملے کا, جس دن امریکہ نے حملہ کیا اس دن کی بھی مذمت ہے. سعودی وزارت خارجہ کا بیان نکال لیجئے. یہ بات بالکل, یہ ہم یہاں بیٹھ کے یا تو اپنی معلومات پوری نہیں رکھتے یا ہماری جو ہے کسی طرف ایک ہوتا ہے. آپ پچھلی جنگ کی دونوں حملوں کے اوپر امریکہ
اسرائیل اچھا چلے بھی آئی. اچھا اعلامیہ تو میرے سامنے پڑا ہے، لیکن چلے اس کے اوپر مزید بات نہیں کرتے. مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ سکتا ہے، کیا اسلام آباد ایکارڈ کی کوشش ریوائیو ہو سکتی ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. سید محمد علی صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ تھوڑی دیر میں سلامتی کونسل کے اندر بھی قرارداد آ رہی ہے جس کو پہلے روس اور چین جو ہے ویٹو کر چکے ہیں. پاکستان یہاں پہ کیا کردار ادا کرے گا اور روس اور چین سے کیا توقع ہے؟ تین چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ بہت اصولی ہے، بہت ذمہ دار ہے. اس میں پاکستان کی جو موجودہ سفارتی کوششیں جو اس وقت جاری ہیں جنگ کو بند کرنے کے لیے، اس کا حوالہ دیا جائے گا. اس میں جن ممالک کی معاونت اس میں شامل ہے، خصوصاً سعودی عرب کی، ترکیے کی اور مصر کی، اس کو بھی سراہا جائے گا. لیکن میں آپ کو یہ آلریڈی بتا دیتا ہوں کہ یہ کافی بیلنس اسٹیٹمنٹ ہوگی. اور ایک جانب جہاں جو خاص طور پہ عرب ہمارے جو برادر ممالک ہیں ان کے خلاف جو جہریت کی گئی ہے اور خصوصاً جو ان کے سویلین انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، اس کی مذمت پاکستان کرے گا اصولی طور پہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایران کے اوپر بھی جو حملے کیے گئے ہیں، جو جہریت کی گئی ہے، اس کی بھی پاکستان مذمت کرے گا. اور میں یہ توقع کر رہا ہوں کہ چین اور روس اس کو ویٹو کریں گے. اچھا. اور کیونکہ ابھی تک دیکھیں، اگر ہم گریٹ پاور پالیٹکس میں بھی دیکھیں تو امریکہ اور اسرائیل کی مزاحمت اور مخالفت چین اور روس کو سوٹ کرتی ہے. لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ جس طرح صدر ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ ایران کو بالکل نیست و نابود کر دیا جائے. وہ اس سے بالکل اس کو لوز نہیں کرنا چاہتے. تو اس لیے وہ بھی ایران پہ میں سمجھتا ہوں چین اور روس کا بھی کسی حد تک دباؤ ہے کہ وہ بھی پاکستان کے انیشیٹو کو انڈورس کر رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور پیچھے سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران کو قائل کیا جائے. دیکھیں، ایران کی سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ جو ہے وہ چین ہے، تو چین کو وہ اگنور نہیں کر سکتا. ان کا انفلوئنس ہے. ایبسلیوٹلی. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپریشیٹ کر رہے ہیں چین اور روس کا بھی اس میں رول امپورٹنٹ ہے، ہمارے مسلم دنیا کا بھی رول امپورٹنٹ ہے. اور لیکن ڈیفینیٹلی جو گلف آف ہرمز ہے اس کو کھولنا ایک انٹرنیشنل قانون، اقوام متحدہ اور یو این چارٹر کے بھی عین مطابق ہے. کیونکہ دیکھیں، اگر یہ کسی راہداری کو آپ نہیں بند کر سکتے. دیکھیں عالمی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اسٹریٹجی سے بالاتر ہو کے، عالمی قانون اور عالمی سیاست میں آپ ایران نے 2 بنیادی وائلیشنز کی ہیں. دیکھیں، گلف آف ہرمز اس کی حکمت عملی کا حصہ ہے اس کو بند کرنا، لیکن یہ جو فری نیویگیشن ہے، رائٹ آف فری پیسج ہے، اس کی بھی وائلیشن ہے. اور اسی طرح سویلین انفراسٹرکچر کو ہٹ کرنا وہ بھی عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے. لیکن یہ سب کچھ پہلے ایران کے خلاف ہوا ہے، اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا پڑے گا. لیکن وہ اپنا کیس ویک کر رہا ہے. جی اچھا. یہ احمد، ابھی تازہ ترین خبر آ رہی ہے کہ جو ہے امریکہ کو، کہ وال اسٹریٹ جرنل کی شاید خبر ہے کہ شاید بات چیت سے انکار کر دیا ہے، مستقل جنگ بندی کے لیے پاکستان کو بھی بتا دیا ایران نے. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب تو حملہ ہی ہوگا یا کیا کوئی راہ نکل سکتی ہے؟ نہیں، دیکھیں، بات یہ ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل کی ابھی جو خبر آئی ہے، ابھی اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اور پچھلے 4 ہفتوں کے اندر جرنلز نے جس طریقے کی خبریں دی ہے، تو میں تھوڑا سا اسکیپٹیکل ہو کے ویٹ اے بٹ، اور میں یہ دیکھوں گا کہ اس کی کنفرمیشن آئے اور ایک سے زیادہ سورسز سے یہ بات سامنے آئے، تو پھر اس کو اینالائز کیا جا سکتا ہے. جہاں تک آپ کا براڈر جیو اسٹریٹجک کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ کیا اس جنگ نے اینڈ ہو کے پوری دنیا نے ختم ہو جانا ہے، تو مجھے کی پروبیبلٹی کم لگتی ہے. آج نہیں تو کل، ابھی نہیں تو اگلے ہفتے بیٹھنا تو ہے، بات تو کرنی ہے.
और बैठ के डिप्लोमेटिक सोल्यूशन ही इसका निकलेगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है और क़यामत आने वाली है, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, और प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर भी ऐसी चीजें नजर नहीं आ रही। जहां तक सैयद मोहम्मद अली साहब ने बात की है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, देखें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया है ईरान ने, उसमें इसको हमने थोड़ा ज्यादा ग्लैमराइज कर दिया है इस चीज को। असल में भी अगर आप मिलिट्री टर्म्स में भी देखें, सैयद मोहम्मद अली साहब बेहतर इसको समझते हैं, वो ये बात करेंगे कि इस तरीके से डिनाई करना बिल्कुल ही आपने एक रास्ते को इस पे वो करना एक डिस्ट्रक्टिव चीज समझी जाती है, डिसरप्टिव चीज समझी जाती है, और ये इंफीरियर मिलिट्री टैक्टिक है। सुपीरियर मिलिट्री टैक्टिक अगर आप कोल्ड एनालिसिस भी करें तो वो ये होता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करते, ईरान के सारे एलाइज को कोई फर्क ना पड़ता, उनको उसी तरीके से चीजें मिलती और ईरान के दुश्मनों को इसका नुकसान होता। लेकिन ये दुश्मन और दोस्तों को यकसर नुकसान हो रहा है। इट्स एन इंफीरियर मिलिट्री टैक्टिक। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल अगर इसके अलावा ईरान के पास कोई हथियार नहीं था ना, उन्होंने इसको एक हथियार के तौर पर, वरना तो उनका वही हाल होता जो गाजा का हाल किया है इजराइल ने। तो अगर ये हथियार ना होता तो इस वक्त तक तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ होती। अब तो वो अपना मंदब भी कह रहे हैं कि हम बंद करेंगे। आसमान देखें, लेकिन अहमद साहब से मैं इस लिहाज से एग्री करता हूं कि देखें गल्फ ऑफ हर्मस को बंद करने का जो नुकसान है वो अरब ममालिक को है, ठीक है, उसका इसराइल या अमेरिका पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा जो कि उनके खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पूरी आलमी मईशत को तो नुकसान वो तो पड़ रहा है, लेकिन ये जो इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी है उनकी वो समझ में आती है, एसिमेट्रिकल भी है, लेकिन वो आलमी कानून के भी खालिद साहब आपका भी मैं टेक ले लूं इस पे, जो जी खालिद साहब आपका क्या टेक है सर इसके ऊपर? मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है जी, क्योंकि ईरान के पास ऑप्शंस बहुत कर्टेल्ड है। देखिए, मैं एथिक्स और वैल्यूज और इंटरनेशनल लॉज पे अगर करते तो फिर तो ये जंग ही ना होती। ये दो मुल्क जो हमलावर हैं बुनियादी तौर पर, उन दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, इजराइल और अमेरिका दोनों ने। अब ईरान ने एनपीटी साइन किया हुआ है, आईएईए साइन किया हुआ है, इंस्पेक्शंस करवाई हुई हैं, कई दफा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट टाइप की चीज ली हुई है। इजराइल ने आज तक किसी को पटकने नहीं दी अपने करीब, एनपीटी साइन नहीं किया। तो एथिक्स मोरालिटी की तो किताबें चल नहीं रही यहाँ पे, पहली बात तो ये। इधर हो रही है प्रोहिबिटिव प्राइस, कौन इम्पोज कर सकता है। अब आपने देखिए ईरान ने बड़ी कामयाबी से अपनी रेट जैसे भी साबित की है, वो अहमद साहब से और मोहम्मद अली साहब के विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कहूंगा, एथिक्स के अलावा बात कर रहा हूं मैं, मिलिट्री स्ट्रैटेजी स्टैंड अलोन में बात कर रहा हूं। देखिए अब उसने डिवाइड एंड रूल तो कर दिया है। फ्रांस कह रहा है हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, हमारे जहाजों को जाने दो, और दूसरा मुल्क कह रहा है हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, हमें तो स्पेशल परमिशन दे दो। यानी उसने सिलेक्टिवली लोगों को कहा है जो हमारे खिलाफ नहीं है वो चला जाए। उसने इसको प्रोहिबिटिव प्राइस लिफ्ट अप कर दिया, केस टू केस करके अपनी स्ट्रैटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने टो करने की कोशिश की है। जिस तरह वो कामयाबी से डिवाइड कर दिया उसने, आपने देखा प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद भी बड़ी कोशिश की है, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, सबको डिवाइड कर दिया, कनाडा को ऑफेंड कर दिया, पहले नेटो को नाराज कर दिया, यूरोपियन यूनियन से खुश नहीं है, और कभी वो कहते हैं हमें कभी जरूरत नहीं है, कभी कहते हैं नाराजगी जाहिर करते हैं। तो मैं सिर्फ बैकग्राउंड सारे पेश करने की ये कोशिश कर रहा हूँ। ईरान के पास बड़ी ऑप्शन महदूद है। दो बराबर के मुल्क जब लड़ रहे होते हैं ना, तो फिर आप एथिक्स मोरालिटी करते हैं। सुपर पावर होके पहले तो ये देखिए, जो मैं एज ए फॉर्मर फाइटर पायलट में आपको कंफर्म कर सकता हूं, हमें इंटरनेशनल लॉ पढ़ाया जाता था, हमें एविएशन लॉ पढ़ाया जाता था, हमें ये कहा गया था और बताया जाता है कि आपने सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविक फैसिलिटीज को टारगेट नहीं करना। और इसलिए नहीं कि कोई ऐसी कोई हेजिटेशन है, बिकॉज वो वॉर फाइटिंग एफर्ट में आम सिविलियन लोगों की कंट्रीब्यूशन नहीं होती। हम एयर बेसिस को हमला करते हैं, टैंकों को करेंगे, ऑयल स्टोरेज को करेंगे, वॉर एमुनिशन स्टोरेज को करेंगे, हम जरूर करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप एथिकल कर रहे हैं जो ब्रिजेस को नॉकआउट करके, कौन सी एथिक्स एंड मोरालिटी है जब मैं ईरान को कहूं कि ये मोरालिटी गलत है, और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो सिविलियन ब्रिजेस को जो कम्युनिकेट करते हैं हाईवेज और मोटरवेज को, उनको उड़ाना एथिकल है। तो आई थिंक एथिक्स की तो बात ही नहीं हो रही, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा कि ईरान के पास ऑप्शन बड़ी लिमिटेड। जी बिल्कुल, एक मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं सैयद साहब, इसके बाद फिर हम बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक वापस और फिर बात करेंगे कि 12 घंटे गुजर जाने के बाद क्या वाकई ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला होगा या कोई राह निकल सकती है। ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, अभी वोटिंग हो गई है, चीन और रूस ने जैसे आप बता रहे थे वीटो कर दिया है, पाकिस्तान ने एब्सटेन किया है, तो इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, इसका मतलब ये है कि अभी पाकिस्तान के सफ़ीर जो हैं पाकिस्तान का मौक़िफ़ बाज़ाब्ता तौर पे सिक्योरिटी काउंसिल के सामने रखेंगे, लेकिन इससे 2-3 बातें साबित होती हैं कि पाकिस्तान ने अभी भी एक बहुत केयरफुल बैलेंसिंग एक्ट को मेंटेन किया है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अभी भी जो चंद घंटे रह गए हैं उसमें ईरान और अमेरिका के दरमियान सीज़ फायर हो जाए।
جو ایکسپیکٹیشنز ہیں ہمارے ایرانی بھائیوں کی اس کو ہم جب مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے, ان کو بھی موقع ملے گا, لیکن ابھی دے نیڈ ٹو سروائیو, نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کور کمانڈر کانفرنس کا بہت سخت مذمتی بیان, فورن آفس کا مذمتی بیان, اور ہمارے پرائم منسٹر نے ابھی جو محمد بن سلمان کو فون کیا ہے اور ان کو یقین دلایا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ایک ملٹی لیٹرل فورم پہ ہم نے ایک بڑا بیلنسڈ ویو لیا ہے. ہم نے جہاں سعودی عرب کے خلاف جو حملے ہوئے ہیں ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایران کے اوپر جارحیت کی گئی ہے اس کی بھی مذمت کی ہے پاکستان نے کی, اور یہ بیلنسنگ ایکٹ پاکستان میڈیٹ کروا رہا ہے, کیونکہ آپ میڈیٹ کرا رہے ہیں تو جب تک آپ دونوں کا اعتماد انجوائے نہیں کریں گے تو آپ میڈیشن کی کوششیں کامیاب نہیں ہو آپ کسی ایک پارٹی کا حصہ نہیں بن سکتے. خالد صاحب, خار جزیرے پہ آج حملہ کیا ہے, لاسٹ میں کمنٹ آپ ہی سے لوں گی. زمینی فوج کی کارروائی کی بات ہو رہی ہے, جو پہلے آپریشن کیا ہے وہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یورینیم کو چوری کرانے کا آپریشن تھا, دوسری طرف سے امریکہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے سکسیسفل کام کیا. کیا دیکھتے ہیں آپ, کیا ہو سکتا ہے اب کل کے بعد؟ دیکھیے ابھی تو خار کا جو بھی حملہ ہے میں اس کو فٹ آن گراؤنڈ کی لائن پہ تو نہیں دیکھ رہا. اس کی وجہ یہ کہ بہت مہنگا آپریشن ہوگا اگر یہ امریکہ نے چوائس کیا. جو پہلے بھی انہوں نے حملہ کیا تھا اور یہ دوسری دفعہ حملہ کیا ہے, یہ بنیادی طور پر ایک ایسکلیشن لیڈر انہوں نے میسج دیا ہے ایران کو کہ اگر آپ یہ نہیں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں گے یا اگریمنٹ پہ نہیں آئیں گے. تو پہلے انہوں نے, آپ کو یاد ہوگا, تقریباً 3.5 ہفتے کے بعد کیا تھا حملہ, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی انسٹالیشنز کو نہیں کر رہے تھے جس کو وہ کل کو وار بوٹی یا وار ٹرافی کے طور پر استعمال کر سکے. پھر انہوں نے حملہ کر کے 3.5 ہفتے بعد تقریباً یہ میسج دیا کہ ہمارا ریزالو ہے, ہماری کیپبلٹی ہے. اب انہوں نے پھر ایک میسج ہی کیا ہے بنیادی طور پر وہی, جیسے میں نے کہا, ایک پروہیبٹیو کاز, دشمن کو آپ میسج دیتے ہیں ول ٹو فائٹ توڑنے کے لیے کہ اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو آپ کو بہت زیادہ سزا ملے گی یا آپ بہت زیادہ ٹریشن کا سامنا کریں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ فٹ آن گراؤنڈ کی سیریز ہے, کیونکہ اس وقت میرا ماننا یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی ٹروپ ورسز ٹاسک کی ریشو پہ بہت ڈیلیوٹ ہوئی ہے, تھن آؤٹ ہے. ان سے توقع زیادہ کی جا رہی ہے. اس خطے میں جو ان کے 2 ایئرکرافٹ کیریئر تھے, 11 میں سے ڈپلوائے کیے گئے تھے, وہ پل بیک کر لیے گئے ہیں. وہ جو آپریشن کرنا چاہ رہے تھے, آپ نے نوٹ کیا 2000 کے قریب شپ جو رکے ہوئے ہیں کارگو اور آئل کے اسٹریٹ آف ہارمز پہ, وہ یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی اسی لیے نہیں کھلوا سکی کہ ٹروپ ورسز ٹاسک ریشو آؤٹ ہے, نمبر 1. نمبر 2, obviously تقریباً 140 کے قریب اگر جاتے تھے شپس گزرتے تھے, اب 4 یا 6 گزر رہے ہیں. تو یہ ایک obviously امریکن ریٹ پہلے ہی نظر آ رہی ہے کہ کم ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ جو ٹروپس آن گراؤنڈ کی ایک پیش قدمی ہے خارگ آئلینڈ, یہ ایک میسیجنگ ہے بنیادی طور پر, وہی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں, لیڈر آف ایسکلیشن بڑھا رہے ہیں, اسی کی کنٹینیویشن ہے. تو آپ کو اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا نظر آ رہا ہے کہ یہ وربل جو وار ہے یہ چلتی رہے گی اور ایکسٹینشن بھی ہو سکتی ہے یا ایسکلیشن بھی ہو سکتی ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسکلیشن اور شاید ہو صحیح, لیکن وارننگ دے کے ایکسٹینڈ کی جائے گی, کیونکہ دوست ممالک بہت زیادہ پریشر ڈال رہے ہوں گے. میں نے جیسے کہا کہ پوسٹرنگ ہوتی ہے اسٹیج پہ بہتر بارگیننگ یا نیگوسیشن کا لیوریج لینے کے لیے. ابھی میرا خیال یہ, اور میں دعا گو بھی ظاہر ہے کہ میں صحیح ہوں, کہ کل کو پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو شاید ایکسٹینڈ اناؤنس کریں, ایکسٹینشن, اور یہ کہہ کر کریں کہ میں نے ایک اور چانس دیا نیگوسیشن کے جو ملک شامل تھے. تو آئی تھنک ان کو بھی فیس سیونگ مل جائے گی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی, ان کی بھی جو نیگوشیٹ کروانے والے ہیں ان کی ویلیو. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کا سید محمد علی صاحب. خالد صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.